بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب الوضوء ثلاثا ثلاثا یعنی ھذا باب فی بیان وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ثلاثا۔ یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ پہ در پہ 3 باب قائم فرمائے ہیں۔ پہلے باب میں ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئے ہیں۔ دوسرے باب باب الوضوء باب فی الوضوء مرتین، اس میں اس سلسلے کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر باب فی الوضوء مرتن مرتن، ایک مرتبہ ہر عضو کو دھونے کا بیان ہے۔ تو اس سے مقصد حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اعضائے وضو دھوئے جا سکتے ہیں، یعنی 3 مرتبے ہیں۔ سب سے کم درجہ جو ہے وہ ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھونا ہے، کہ اس سے کم میں پھر جائز ہی نہیں ہے۔ اور درمیانہ درجہ وہ 2 مرتبہ دھونا ہے، اور آخری درجہ کہ اس سے پھر زیادتی جائز نہیں ہے، وہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ بسند متصل منا الی الامام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومہ وبرکاتہ انہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانۃ عن موسى بن ابی عائشہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یہ ایک مشہور ترجمہ ہے، اور اس پر حضرات محدثین جو کلام فرماتے ہیں وہ بھی مشہور ہیں، اختلاف ہے اس میں۔ سلسلہ نسب اس طرح ہے: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کا ترجمہ آ جائے عن ابیہ عن جدہ، تو وہاں پر دونوں ضمائر، ابیہ کی ضمیر مجرور اور جدہ کی ضمیر مجرور، دونوں پہلے اسم کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پر پہلا ابیہ کی ضمیر مجرور وہ تو امر کی طرف راجع ہے، اس میں تو یہ تو متعین ہے، لیکن جدہ کی ضمیر کہاں راجع ہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرات محدثین میں اختلاف ہیں، 2 رائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جدہ کی ضمیر عمر کی طرف راجع ہیں، یعنی شعیب وہ عمر کے جد سے روایت کرتے ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شعیب کی طرف راجع ہیں، کہ شعیب وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر عمر کی طرف راجع ہو تو جد عمر وہ محمد وہ تابعی ہیں، اور اگر شعیب کی طرف راجع ہو تو جد شعیب وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ محمد تابعی اور عبداللہ بن عمرو بن العاص وہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ اگر عمر کی طرف راجع ہو تو پھر جد ہی سے مراد شعیب کے ابا ہوں گے، یعنی محمد، تو وہ تو تابعی ہیں، تو اس صورت میں یہ حدیث مرسل ہوگی، اس لیے کہ تابعی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو یہ مرسل روایت ہو گئی۔ اور اگر جدہ کی ضمیر شعیب کی طرف راجع ہو تو پھر اس صورت میں چونکہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو اس صورت میں یہ روایت مسند ہوگی۔ اب صحیح کیا ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، عن ابیہ عن جدہ کی اس طرح کی سند آ جائے تو دونوں ضمائر وہ
پہلے اسم کی طرف راجع ہوتے ہیں، لیکن اس طرح یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔ ابیہ کی ضمیر تو عمر کی طرف راجع ہیں، لیکن جدہ کی ضمیر وہ عمر کی طرف راجع نہیں بلکہ شعیب کی طرف راجع ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ آگے انشاءاللہ آ جائے گا یہ تو ابو داؤد میں پہلی دفعہ اس طرح کا ترجمہ آ رہا ہے، یہی ترجمہ آگے بار بار آئے گا۔ وہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ تو اس صورت میں روایت مسند ہوگی، لیکن بہرحال جدہ کی ضمیر کا مرجع وہ عمر بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو اس احتمال کی بنا پر حضرات محدثین نے اس ترجمے کو، اس سند کو اپنے صحاح میں ذکر نہیں کیا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، اگرچہ بخاری و مسلم کے ہاں یہ اس سند سے جو روایت آ جائیں وہ قابل استدلال ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صحیح میں اس کو لیا نہیں ہے۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ احتمال ہے کہ جدہ کی ضمیر عمر کی طرف راجع ہو، تو اس صورت میں روایت کیا ہوگی؟ مرسل ہوگی، منقطع ہوگی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اور مرسل روایت تو کمزور ہوتی ہے نا، منقطع روایت کمزور ہوتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی صحیح میں اس ترجمے، اس سند کی روایت نہیں لی۔ بہرحال اکثر محدثین اس ترجمے کو حجت مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد رحمہ اللہ، حضرت علی بن عبداللہ المدینی، امام اسحاق بن راہویہ، بخاری اور امام نووی رحمہم اللہ تعالی، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ سند جو ہے نا، اس ترجمے کے ساتھ جو سند آ جائے وہ صحیح ہوتی ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ سے تو یہ بھی منقول ہے کہ امام احمد اور امام اسحاق اور دیگر محدثین وہ اس ترجمے سے استدلال فرماتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیچے کی جو سند ہے وہ صحیح ہو، اس میں کسی قسم کا کلام نہ ہو، سند میں نیچے کی طرف سے کوئی خرابی نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل، علی بن عبداللہ المدینی، اسحاق بن راہویہ، ابو عبید، ابو خیثمہ اور دیگر محدثین، بہت سارے محدثین کو دیکھا کہ وہ اس سند کو قابل استدلال سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی اس سند کو ترک نہیں کیا ہے، اس سند کی قبولیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ لیکن اس گروہ کے علاوہ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند منقطع ہے، اس لیے کہ جدہ کی ضمیر ہم نے شعیب کی طرف راجع کر دی، تو جد سے مراد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہوں گے، اور شعیب کا اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ التاریخ الکبیر میں فرماتے ہیں کہ شعیب کا سما اپنے دادا سے ثابت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی زکوٰۃ مال الیتیم، صفحہ نمبر 139، وہاں پر فرماتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ وشعیب قد سمع من جدہ عبداللہ بن عمرو، وشعیب قد سمع من جدہ عبداللہ بن عمرو۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمۃ عمرو قویۃ علی المختار، یہ ترجمہ جو ہے نا عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ مختار قول کے مطابق مضبوط ترجمہ ہے، مضبوط سند ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر جدہ کا مصداق صراحتاً مذکور ہو تب تو یہ سند معتبر ہے، یعنی اس طرح ہو عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، پھر تو معتبر ہے، لیکن جدہ کا مصداق اگر صراحتاً مذکور نہ ہو تو پھر وہ معتبر نہیں ہے۔ لیکن امام دارقطنی رحمہ اللہ دیگر محدثین سے کیا روایت کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر النقاش انہوں نے فرمایا کہ عمرو بن شعیب یہ تابعی نہیں ہے، لیکن 20 تابعین ان سے روایت کرتے ہیں۔
امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تتبع اور تلاش شروع کی تو مجھے 20 سے زیادہ تابعین ملے کہ وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو موسیٰ الطیبی رحمہ اللہ کی ایک تحریر دیکھی، اور اس تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمرو بن شعیب تابعی نہیں ہے، لیکن ان سے 70 سے زیادہ تابعین روایت کرتے ہیں۔ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اوہام ہیں، وہ تابعی نہیں ہیں، تو یہ سب اوہام ہیں۔ عمرو بن شعیب وہ تابعی ہیں، انہوں نے 2 صحابیات سے روایت لی ہے، ایک ربیع بنت معوذ بن عفرا اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا اس ترجمے کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی، تو وہ اس ترجمے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر جدہ کا مصداق صراحتاً مذکور ہو، اگر جدہ کا مصداق صراحتاً مذکور ہو تو پھر وہ سند معتبر ہوگی، اور اگر صراحتاً مذکور نہ ہو، یعنی اس طرح ہو عن جدہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، پھر تو معتبر ہے، مستند ہے، قابل استدلال ہے، لیکن اگر صراحتاً اس کا مصداق مذکور نہ ہو تو پھر وہ قابل استدلال نہیں ہے۔ بہرحال 3 رائے آ گئی، امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے آ گئی، علامہ ابن حبان کی رائے آ گئی، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کی رائے آ گئی۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اگر جدہ کا مصداق مذکور ہو صراحتاً پھر قابل استدلال ہے، ورنہ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ جو پہلا مذہب بیان ہوا وہ مطلقاً اس کو حجت قرار دیتے ہیں، اور یہی صحیح قول ہے، مطلقاً حجت ہے، یہی صحیح قول ہے۔ اور علامہ ابن حبان رحمہ اللہ اس کو چونکہ انقطاع کا قول کرتے ہیں، وہ ان کے ہاں مستند نہیں ہے۔ بہرحال راجح اور صحیح مذہب یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ جو روایت آ جائے وہ قابل استدلال ہوتی ہے۔ عمر کے جو دادا ہے محمد، یہ کوئی راوی نہیں ہے، عمرو بن شعیب ابن محمد، یہ محمد جو ہے شعیب کے بابا اور عمر کے دادا، یہ کوئی راوی نہیں ہے۔ البتہ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان سے ان سے ایک روایت لی ہے۔ صحیح ابن حبان کی سند اس طرح ہے کہ اخبرنا ابو یعلا قال حدثنا قاسم بن ابی شیبۃ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن یزید بن عبد اللہ بن الحاد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن محمد بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن عمرو قال فی مجلس۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ، عمرو بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب عن محمد بن عبداللہ ہے، اور شعیب اپنے بابا محمد سے روایت کرتے ہیں۔ تو عن محمد بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن العاص رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں، قال فی مجلسین، انہوں نے ایک مجلس میں فرمایا۔ آگے پھر روایت ہے، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت۔ آگے پھر تو یہ سند میں نے اس لیے بیان کی کہ ان کی صرف ایک ہی روایت ہے، عمر کے دادا اور شعیب کے والد محمد بن عبداللہ، ان کی صرف یہی ایک ہی روایت ہے، کوئی اور روایت نہیں ہے۔ بہرحال یہ راوی نہیں ہے اس طرح کے کوئی مشہور راوی۔ قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، رجل سے مراد یہ اعرابی تھے، اس کا مصداق اعرابی ہے۔ قال ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ کیف الطہور، یا رسول اللہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کی کیفیت اور طریقہ مجھے بتا دیجئے۔ فدعا بماء، فطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء فی اناء فغسل کفیہ ثلاثا، ابتدا میں ہاتھوں کو دھو لیا رسغین تک، یعنی کلائیوں تک 3 مرتبہ، ثم غسل وجہہ ثلاثا، ثم غسل ذراعیہ ثلاثا، ذراعیہ مال مرفقین، ثم مسح برأسہ مرة واحدة، وادخل اصبعیہ السباحتین، اپنے دونوں انگلیاں، کون سی انگلیاں؟ السباحتین،
دونوں مسبحہ، سبحہ اور مسبحہ ایک ہی چیز ہیں. فی اذنیہ یعنی فی سماخ اذنیہ، شہادت کی انگلیاں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا دونوں کانوں کے سوراخوں میں. بائیں ہاتھ کی شہادت کی تو انگلی نہیں ہوتی، بائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی نہیں ہوتی، لیکن بائیں ہاتھ کی اس مسبحہ کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ بائیں ہاتھ کی اس انگلی کو، یہ جو انگوٹھی کے ساتھ ہے ابہام اور وسطی کے درمیان بائیں ہاتھ میں، اس کو سباحہ کہا گیا ہے تغلیباً، ورنہ یہ مسبحہ نہیں ہے. اس پر اشارہ تو نہیں کیا جاتا نماز میں، یا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، اور انگوٹھی کے ساتھ اعلیٰ ظاہر اذنین جو سر کی طرف ہوتا ہے، پیچھے کی طرف جس کا رخ ہوتا ہے، مما یلی الرأس اس پر مسح کر لیا. وبالسباحتین باطن اذنیہ، اور سباحتین پر باطن اذنین مما یلی الوجہ جو چہرے کی طرف ہوتا ہے اس کا مسح کر لیا. ثم غسل رجلیہ ثلاثا ثلاثا ثم قال ہاکذا الوضوء الکامل، ہاکذا الوضوء الکامل، اسی طرح کامل وضو کیا جاتا ہے. کامل کا لفظ یہاں پر نہیں ہے، الوضو موصوف، الکامل صفت محذوف ہے. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او قال ظلم واساء. فمن زاد على هذا او نقص، جس نے اس پر زیادتی کی یا جس نے اس پر کم کیا، فقد اساء یعنی اساء فی الادب بترک السنہ، اس نے سنت کے ترک کے ساتھ خلاف ادب کام کر لیا. وظلم، اور ظلم کر لیا، یعنی تین مرتبہ اگر زیادتی کی تو ثواب کو کم کر دیا. ثواب کو کیا کر دیا؟ ثواب کو کم کر کے اپنا نقصان کر دیا. ثواب کو کم کر دیا، ثواب کو کیا کر دیا؟ ثواب کو کم کر کے اپنا نقصان کر دیا. او یہ شکراوی کے لیے ہے. او قال ظلم و اساء، ظلم کیا، کیوں کیا؟ ایک تو یہ کہ مخالفت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھو لیا اعضاء کو، تو یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے. یا 3 مرتبہ زیادہ دھونے کی صورت میں اس نے ظلم اس لیے کیا کہ اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوا. 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھو لیا تو چوتھے اور 5ویں مرتبہ دھونے کا کوئی فائدہ ظاہر نہ ہوا، کوئی ثواب اس پر نہ ملا، تو اس نے اپنے آپ کو مفت میں تکا دیا. یا اس نے ظلم اس لیے کیا کہ اس نے مفت میں پانی کو بہا دیا، اسراف کر لیا، پانی کو ضائع کر دیا بغیر کسی فائدہ کے. اب یہاں پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ نقصان کی صورت میں وہ ظالم کس طرح ہوا؟ فمن زاد علی ھذا، جس نے 3 مرتبہ پر زیادتی کی تو اس کا تو ظلم ہونا ذہن سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس نے 3 مرتبہ سے کم اعضاء وضو کو دھو لیا تو اس نے ظلم کس طرح کیا؟ 3 مرتبہ سے کم تو ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، جیسا کہ آگے باب آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعضاء وضو کو 2 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے، 1 مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے. تو اس کو ظلم کس طرح کیوں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کو ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ 3 مرتبہ سے کم تو جائز ہیں. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ نقص کی زیادتی ثابت نہیں ہے. فمن زاد علی ھذا او نقص، یہ نقص کی زیادتی ثابت نہیں ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، یہی روایت جو ابھی آپ نے پڑھی، یہ روایت اس طرح آتی ہے: ھذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. دیکھو، صرف زیادتی کا بیان ہے، نقصان کا بیان مسند احمد کی روایت میں نہیں ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں بھی نقصان کے الفاظ نہیں ہیں، نقص کے الفاظ نہیں ہیں. ابن ماجہ کے الفاظ کس طرح ہیں؟ ھذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء او تعدى او ظلم. مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں صرف او کا لفظ ہے، وہاں پر ہے فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، اور ابن ماجہ میں واو کی جگہ پر او آیا ہے. تو دیکھیں،
نہ مسند احمد کی روایت میں او کیا ظلم نقص کے الفاظ ہیں، اور نہ ابن ماجہ کی روایت میں نقص کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح نسائی شریف میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ نسائی شریف میں اس طرح الفاظ ہیں، ہاکذا الوضوء فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلے جواب تو یہ ہو گیا کہ یہ زیادتی ثابت نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو زیادتی ہے نا، یہاں پر تو زیادتی ہم نے پڑھ لی۔ اگر اس زیادتی کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر پہلا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ایک مرتبہ دو مرتبہ بھی اعضاء وضو کا دھونا جائز ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا افضل ہے۔ 3 مرتبہ جس وضو میں 3 مرتبہ اعضاء وضو کو دھو لیا جائے تو وہ وضو کامل وضو ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ دھونا افضل ہے، اور 3 مرتبہ دھونے پر مشتمل وضو وہ کامل وضو ہوتا ہے۔ تو ظلم کا نقصان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے افضلیت کو ترک کر دیا، افضلیت کو ترک کر دیا اور کثرت ثواب کو اس نے ترک کر دیا۔ تو کثرت ثواب کے ترک کی وجہ سے اور افضلیت کے ترک کی وجہ سے اس پر ظلم، اس کے لیے ظلم کے لفظ اس پر ظالم ہونے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نقص کو تسلیم کرنے کی صورت میں دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ ظالم اس صورت میں ہوگا جب غسل اعضاء 3 مرات کو خلاف سنت اعتقاد کرے۔ 3 مرتبہ دھونا یہ خلاف سنت ہے، تو 3 مرتبہ دھونے کو خلاف سنت قرار دے دے، 2 مرتبہ دھونے کو وہ سنت قرار دے دے، تو اس صورت میں وہ ظالم کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہلائے گا۔ اس نے 3 مرتبہ دھونے سے کم دھو لیا، 2 مرتبہ دھو لیا۔ کیوں دھو لیا؟ کہ 3 مرتبہ دھونا خلاف سنت ہے، تو اب وہ کیا بنے گا؟ وہ ظالم بنے گا۔ ٹھیک ہے، کتنے جواب ہو گئے؟ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب، اگر نقصہ کی زیادتی کو تسلیم کر لیا جائے تو نقصہ سے مراد یہ ہوگا کہ نقصہ عن مرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ سے بھی کم اعضاء، یعنی ایک مرتبہ سے، یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایک مرتبہ بھی اعضاء وضو کو اچھی طرح نہیں دھویا، تو اس صورت میں نقصہ کا اساء اور ظلم ہونا تو ظاہر ہے کہ اعضاء کا استیاب نہ ہوا۔ تو جب استیاب نہ ہوا تو اس کا ظلم اور اساء تو ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، باب فی الوضوء مرتين، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء الوضوء مرتين 2 مرتبہ اعضاء وضو کو دھو لیا۔ کیوں؟ لبیان الجواز، یا تو بیان جواز کے لیے یا اس بات کے بیان کے لیے کہ اوسط مراتب الغسل، اوسط مراتب الغسل 2 مرتبہ دھونا، یعنی درمیانہ درجہ دھونے کا وہ 2 مرتبہ ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم اتحبون ان اريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، آیا تم لوگ پسند کرتے ہو کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا ہوگا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں یا ابن عباس، ہم پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں۔ فدا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى، انہوں نے ایک چلو بھرا دائیں ہاتھ سے، فتمزمز واستنشق، مزمزہ اور استنشاق کیا، ایک ہی چلو سے مزمزہ اور استنشاق کیا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بن سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، ہمارے اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ثم اخذ اخرى، پھر دوسرا چلو لیا، فجمع بها يديه، بائیں ہاتھ کو اس کے ساتھ ملا لیا، ثم غسل وجهه، ثم بمانے فا کے ہیں، ثم اخذ اخرى یعنی ثم اخذ غرفة اخرى، دوسرا چلو لیا، فجمع بها يديه، دائیں ہاتھ میں چلو لیا تھا نا، بائیں ہاتھ کو اس کے ساتھ ملا لیا، فغسل وجهه، اور پھر اس کے ساتھ چہرے کو دھو لیا،
ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء. یہاں پر قبضے سے مراد کیا ہے؟ قبضہ سے مراد کیا ہے؟ قبضہ سے مراد غرفہ ہے. ثم قبض قبضة من الماء ثم غرف غرفة من الماء. اس لیے کہ پانی کو مٹھی تو میں نہیں لیا جا سکتا نا، مٹھی میں لیا جا سکتا ہے پانی کو مٹھی میں نہیں لیا جا سکتا، تو قبض سے مراد غرفہ ہے. ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى، پھر دوسرا چلو برا من الماء فرش على رجله اليمنى، اور اس کو چھڑک دیا یعنی ڈھال دیا، بہا دیا اپنے دائیں پاؤں پر. وفيها النال، یہ وہ روایت ہیں جو مقبل میں افی النالین وفی النالین، یہ سوال اور جواب ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گزر چکا تھا نا. قال قلت وفی النالین قال وفی النالین قال قلت وفی النالین. یہاں پر میں نے اس روایت کا حوالہ دیا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں دھویا تھا جوتے سمیت، چپل سمیت، تو یہ ہے وہ روایت. ثم مسح بها وفيها النال ثم مسحها بيديه ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت القدم ثم مسحها، دائیں پاؤں کو دھویا، بيديه دونوں ہاتھوں سے، ید فوق القدم وید تحت القدم. اسے تو مسح علی الرجل ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ روافض کا مذہب ہے کہ پاؤں پر مسح یہ واجب ہے، تو اسے ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. نہیں، ان کے مذہب کی تائید نہیں ہوتی. یہاں پر مسح سے مراد غسل ہے. مسح سے مراد کیا ہے؟ مسح سے مراد غسل ہے. کیا مطلب ہو جائے گا؟ ثم مسحها یعنی ثم غسلها ثم غسل بها رجله اليسرى. کیا مطلب ہو جائے گا؟ ثم مسحها بيديه یعنی ثم غسل الرجل بيديه. پاؤں کو کیا؟ ثم غسل الرجل اليمنى بيديه، دائیں پاؤں کو اس ایک چھلو سے دھو لیا. اور اس پر دلیل یدن فوق القدم و یدن تحت القدم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مسح نہیں کیا تھا بلکہ غسل کیا تھا. اگر مسح کیا ہوتا تو نیچے ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے کہ ہم موزوں پر مسح کرتے ہیں، 3 انگلیاں پھیر دیتے ہیں، 3 انگلیاں اوپر کے حصے پر پھیر دیتے ہیں، تو اس طرح نیچے سے پاؤں پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. تو یدن فوق القدم و یدن تحت القدم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مسح سے مراد غسل ہے، مسح معروف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مسح سے غسل ہم نے مراد لیا، اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے، اس میں الفاظ اس طرح ہیں: ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم اخذ غرفة اخرى فغسل بها رجله اليسرى. دیکھو دونوں جگہ دونوں پاؤں کے بارے میں غسل کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر مسح سے مراد غسل ہے. اسی طرح نسائی شریف میں یہ روایت آئی ہے. نسائی شریف کے الفاظ یہ ہیں: ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. یہاں پر بھی صراحتاً غسل کے الفاظ آئے ہیں. تو یہ دونوں روایت بخاری شریف اور نسائی شریف کی دونوں روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر مسح سے مراد غسل ہوگا، نہ کہ مسح معروف. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ثم صنع بالیسری مثل ذلك، پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی اس طرح کیا کہ ایک چلو پانی بھر کر پانی پر ڈال دیا اور پھر نیچے سے اور اوپر سے دھو لیا. اب اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ پاؤں کے اوپر تھا اور دوسرا ہاتھ جوتے کے نیچے تھا، پاؤں کے نیچے نہیں تھا بلکہ وَيَدٌ تَحْتَ النَّعْلِ، جوتے کے نیچے تھا ایک ہاتھ. تو جب نیچے تھا جوتے کے نیچے تھا ہاتھ، تو پاؤں کے نیچے والے نچلے حصے کو کس طرح دھو لیا؟ اگر یہ ہوتا
کہ ایک ہاتھ اوپر ہوتا اور ایک ہاتھ نیچے پاؤں کے نیچے ہوتا، جوتے کے نیچے، تب تو ٹھیک تھا، کوئی اشکال نہیں تھا. لیکن یہاں پر تو ہے یدن تحت النعل، جوتے کے نیچے تھا ہاتھ. تو جب ہاتھ جوتے کے نیچے تھا تو پاؤں کے نچلے حصے کو کس طرح دھو لیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا ایک جواب علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے دیا ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نال سے مراد قدم ہے. نال سے مراد جوتا نہیں ہے بلکہ نال سے مراد قدم ہے. اور ایک جواب غالباً علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے دیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے موزہ پہنا ہوا تھا. کیا پہنا ہوا تھا؟ موزہ پہنا ہوا تھا. تو اصل میں مسح موزے پر کیا تھا، پاؤں دھوئے نہیں تھے. لیکن علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کے بات کی تعویل کی ضرورت ہے کہ نال سے مراد پاؤں ہے، نال سے مراد قدم ہے، یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تعویل کی ضرورت ہے کہ انہوں نے موزے پہن رکھے تھے. دونوں تعویلات میں سے کسی تعویل کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اصل جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جوتے کے نیچے ہاتھ رکھا تھا یہ پاؤں دھونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قدم کو سنبھالنے کے لیے تھا، قدم کو روکنے کے لیے تھا، امساک قدم کے لیے تھا، امساک قدم کے لیے تھا. انہوں نے بائیں ہاتھ سے قدم کو روک رکھا تھا اور اصل میں دھونے کا کام وہ دائیں ہاتھ سے لے رہے تھے. پہلے اوپر والے قدم کو دھو لیا، پھر جب اوپر والے قدم کے دھونے سے فارغ ہو گئی تو یہی دائیں ہاتھ نیچے لے آئے. بائیں ہاتھ سے دھونے میں مدد نہیں لی تھی، بائیں ہاتھ کو صرف امساک قدم کے لیے استعمال کیا تھا. دھونے کا کام انہوں نے سارا کا سارا دائیں ہاتھ سے لیا تھا. لہٰذا یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ جب بائیں ہاتھ جوتے کے نیچے تھا تو نچلے قدم کو کس طرح دھو لیا؟ تو دائیں ہاتھ سے دھو لیا نا، اور کس طرح دھو لیا؟ ٹھیک ہے، یہ روایت ختم ہو گئی نا. باب فی الوضوء مرتن مرتن، ایک مرتبہ سب سے کم درجہ کہ جس سے کم پھر وضو جائز ہی نہیں ہوتا، اس کا بیان ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال الا اخبركم بوضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے لوگوں سے فرمایا کہ اے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہوگا کہ کیوں نہیں، آپ ضرور بتا دیجئے ہمیں. تو انہوں نے پانی منگوایا ہوگا یا ان کے پاس پانی پہلے سے موجود ہوگا، پھر انہوں نے وضو بنایا ہوگا. تو فرماتے ہیں فتوضأ مرتن مرتن، یعنی غسل اعضاء الوضوء مرتن مرتن، تمام اعضاء وضو کو ایک ایک مرتبہ دھو لیا. تو یہ سب سے کم درجہ ہے، اس سے کم پھر جائز ہی نہیں ہے. آخری باب لے لیجئے، باب فی الفرق بین المزمزۃ والاستنشاق. فرق سے مراد فصل ہے. فرق سے مراد کیا ہے؟ فصل ہے. یعنی باب فی الفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، مزمزہ اور استنشاق کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے. پہلے مزمزہ کرنا چاہیے، مزمزہ سے نمٹنے کے بعد پھر استنشاق کرنا چاہیے، جیسا کہ احناف کا مذہب ہے. وبه قال حدثنا حمید بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت لیثا، لیث سے مراد لیث بن سعد المصری ہے، جیسے کہ جمعرات کے دن پرسوں گزر گئی ایک روایت میں. کون سی روایت میں؟ روایت نمبر 132، جد طلحہ بن مصرف کی جو روایت تھی. کعب بن عمر یا عمرو بن کعب کی جو روایت تھی جد طلحہ، ٹھیک ہے، وہ لیث بن ابی سلیم ہے. حدثنا معتبر قال سمعت لیثا یذکر عن طلحہ، یہ طلحہ سے مراد وہی طلحہ بن مصرف ہیں. عن ابیہ عن جدہ، جد سے مراد وہاں پر جو گزرا تھا نا عمرو بن کعب یا کعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم قال دخلت یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ، یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس جملے کے قائل یا تو مصرف ہیں یا کوئی اور راوی ہیں. میں حضرت عمرو بن کعب یا کعب بن عمر
وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہو یتوضأ، اس حال میں کہ وہ وضو فرما رہے تھے، والماء یسیل من وجہہ ولیحیتہ، اور پانی اس حال میں کہ پانی ان کے چہرے اور داڑھی سے بہہ رہا تھا، علی صدرہ، سینے پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل وہ پانی تب تک مستعمل نہیں ہوتا جب تک وہ وضو سے جدا نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماء مستعمل پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اس لیے کہ جب چہرے اور داڑھی سے بہہ کر سینے پر آیا تو چہرے اور داڑھی سے جدا ہوا تھا نا، تو جدائی کے ساتھ وہ مستعمل ہوا، پھر یہ ماء مستعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر آ رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ ماء مستعمل کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں۔ ہاں کیا؟ نیچے چلا جائے، بہہ جائے، اعضائے وضو سے جدا ہو جائے، منفصل ہو جائے، تو ماء مستعمل ہوتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سینے پر اسے نہ آنے دیتے، سینے کو بچاتے۔ فرأیتہ یفصل بین المزمزۃ والاستنشاق، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ وہ مزمزہ اور استنشاق کے درمیان فرق کر رہے تھے، یعنی پہلے مزمزہ کر رہے تھے، پہلے انہوں نے مزمزہ کر لیا اور پھر استنشاق کر لیا۔ ٹھیک ہے، بس۔